السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے قائم خان نے یاسمین کی تربیت شروع کر دی تھی۔ وہ اکثر اپنی بیوی کی موجودگی میں بہت رازداری کے ساتھ یاسمین خانم سے کہا کرتا تھا، بیٹی میں تجھے رضیہ سلطانہ کی طرح تخت ہندوستان پر جلوہ افروز دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے قائم خان کے چہرے پر کئی ناآسودہ جذبوں کا رنگ ابھر آتا تھا۔ رضیہ سلطانہ بھی ایک عورت تھی اور یاسمین خانم بھی ایک عورت ہے۔ قائم خان اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتا، پھر میری بیٹی کے سر پر تاج زر نگار کیوں نہیں سجایا جا سکتا؟ اچانک قائم خان رضیہ سلطانہ سے یاسمین خانم کا مقابلہ کرنے لگتا۔ رضیہ خوبصورت تھی تو میری بیٹی خوبصورت تر ہے، وہ بہترین شاہ سوار تھی تو یاسمین بھی فنون سپاہ گری سے واقف ہے۔ اگر رضیہ کو آداب مجلس سے آگاہی حاصل تھی تو یاسمین بھی ایک تعلیم یافتہ خاتون ہے، اور اگر وہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی تو یاسمین خانم بھی قائم خان کی بیٹی ہے، سر بلند اور معزز راجپوتوں کی اولاد۔ رضیہ کا تعلق پھر بھی ایک غلام خاندان سے تھا، مگر یاسمین خانم کے بزرگوں نے کبھی ذلت اور رسوائی کا طوق نہیں پہنا۔ اس اعتبار سے میری بیٹی کو رضیہ سلطانہ پر فوقیت حاصل ہے۔ قائم خان جوش جذبات میں بولتا رہتا، یہاں تک کہ اس کی بیوی گھبرا کر درمیان میں مداخلت کرتی۔ آہستہ بولیے، آہستہ، اگر آپ کی یہ باتیں کسی نے سن لی نا تو پھر ہماری زندگی حرام ہو جائے گی۔ قائم خان فوراً ہی سنبھل جاتا اور بدحواس ہو کر کمرے کا جائزہ لینے لگتا کہ کہیں کسی پردے کے پیچھے کوئی شاہی مخبر موجود نہ ہو۔ یاسمین خانم نے اپنے باپ کی اس خواہش کو اتنی بار سنا تھا کہ اب وہ خود بھی نفسیاتی طور پر ملکہ ہند بننے کے خواب کے زیر اثر آ گئی تھی۔ اس کے خیالات کی پرواز جو کل تک اپنی حویلی کی اونچی دیواروں تک محدود تھی، وہ قصر سفید کی بلندیوں سے گزر کر آسمان کی لامحدود وسعتوں میں داخل ہو گئی تھی۔ قائم خان نے یاسمین کی عادتوں کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی جو اس وقت دربار شاہی یا امراء کا پسندیدہ تھا۔ قائم خان کی کوئی تدبیر بار آور ثابت نہیں ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنے منصوبے کی کامیابی کے سلسلے میں بہت زیادہ پر امید تھا۔ اس دوران یاسمین خانم کے لیے کچھ فوجی افسروں کے رشتے آئے تھے، مگر نظام مملکت میں ان لوگوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ نتیجتاً قائم خان نے بڑے سلیقے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک اقتدار پسند اور خود غرض باپ کی غلط تربیت نے یاسمین خانم کی پوری شخصیت ہی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ چہرے کی دلکشی کے احساس اور ملکہ ہند بننے کے فریب کار خوابوں نے اسے اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ مخملی فرش بھی یاسمین خانم کے ہنا بشتہ پیروں میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو زمین کے بجائے کسی دوسری دنیا کی مخلوق سمجھتی تھی۔ اس رات بھی یاسمین خانم اپنے پھولوں کے بستر پر بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدل رہی تھی۔ بار بار اس کے خیالوں میں نادر و نایاب ہیروں سے مرصع تاج جگمگانے لگتا، اور پھر اچانک ہر طرف گہری تاریکی چھا جاتی۔ ناآسودہ تمناؤں کی خلش اسے بار بار کروٹیں بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس رات ایک شکستہ مکان کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت راہ گزر پر نظریں جمائے خاموش بیٹھی تھی۔ اسے کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ ہر بار راستہ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ سن کر چونک اٹھتی۔ اس کے کملائے ہوئے بوڑھے چہرے پر ایک ایسا رنگ ابھر آتا جسے خدا کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ جیسے جیسے مسافروں کے قدموں کی آواز قریب ہوتی جاتی، اس کے ناتواں جسم میں نئی زندگی کی لہر دوڑنے لگتی، اور وہ جوش اضطراب میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتی، شاید وہ آ گیا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وہ آواز دور ہوتی جاتی، نظروں کے ساتھ اس کا دل بھی ڈوبنے لگتا، اور ایک دبی دبی کراہ اس کے ہونٹوں سے نکل جاتی۔ اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اگر اسے واپس آنا ہوتا تو میری آغوش سے اٹھ کر ہی کیوں جاتا۔ یہ بوڑھی عورت سعدیہ خانم تھی جو شجاع الدین کامران کے جانے کے بعد مسلسل 6 ماہ سے روزانہ رات کو دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے کی واپسی کا انتظار کرتی رہتی تھی۔
کامران سے بچھڑنے کے بعد کسی ایک رات بھی اس کی پلک نہیں جھپکی تھی۔ گھروں میں چراغ جلنے سے فجر کی اذان تک وہ اسی طرح گزرنے والوں کے قدموں کی آوازوں کا شمار کرتی رہتی، اور پھر جب دہلی کی فضاؤں میں مؤذن کی صدا گونجنے لگتی تو وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیتی۔ اے خدا، سارا عالم تیری کبریائی پر گواہی دیتا ہے کہ تو سب سے بڑا ہے۔ اپنی اس بڑائی کے صدقے میں مجھ حقیر کے بیٹے کو دنیا کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھ۔ آج کی رات بھی سعدیہ خانم دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے شجاع الدین کامران کا انتظار کر رہی تھی، اور شجاع الدین کامران اپنے 150 مسلح ساتھیوں کے ہمراہ، سپاہیوں کے ہمراہ اس سرنگ کے ذریعے شہر کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، جس سے گزر کر ٹھاکر کرشن راؤ اور اس کے مخصوص آدمی دہلی کے اندرونی حصے تک پہنچتے تھے۔ یہ سرنگ بڑے مندر کے زمین دوز راستے کو ایک مندر سے ملا دیتی تھی۔ یہ مندر شہر کے وسط میں بنایا گیا تھا۔ کامران کو زندگی بھر اس خفیہ راستے کی خبر نہ ہوتی، مگر کرشن راؤ سردار نرسنگا کی ضد کے آگے مجبور تھا۔ نرسنگا کے 150 جانثار سپاہی کھلے راستے سے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو دہلی کے مضافاتی علاقوں کی نگرانی پر تعین سپاہی ان کی راہ کی رکاوٹ بن جاتے، اور پھر نرسنگا کا منصوبہ درہم برہم ہو جاتا۔ بلکہ ایک یہ اندیشہ بھی لاحق تھا کہ اگر شاہی جاسوس مصنوعی سادھوؤں سے بات پرس کرتے یا ان کی تلاشی لے لیتے تو بیک وقت کئی ہنگامے کھڑے ہو جاتے۔ نرسنگا نے کرشن راؤ کو مجبور کیا کہ وہ اس کے آدمیوں کو اپنی مخصوص سرنگ سے شہر تک جانے دے۔ ٹھاکر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، اور کامران اس کے نئے ٹھکانے کے ایک ایک گوشے سے واقفیت حاصل کرتا ہوا آدھی رات سے پہلے شہر کے چھوٹے مندر میں داخل ہو گیا۔ پھر جب اس نے مندر سے نکل کر اندازہ کر لیا کہ شہر کے لوگ سو چکے ہیں تو وہ قزاقوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ قائم خان کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ دہلی کے اندرونی علاقوں میں حفاظتی انتظامات کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول کر بھی سو جاتے تو انہیں لٹ جانے کا خطرہ نہ ہوتا کہ ہر طرف قانون کی بالادستی تھی۔ میواتی لٹیروں کے شورش کے سبب صرف مضافاتی علاقوں میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، ورنہ دہلی کے ایک ایک گوشے پر سکون اور عافیت کی حکمرانی تھی۔ پھر بھی احتیاط کے طور پر یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اگر راستے میں قانون کے کسی محافظ سے آمنا سامنا ہو گیا تو سارے قزاق ایک ہی زبان میں یہ نعرہ بلند کریں گے کہ آج کی رات ہندو مذہب کے مطابق ایک مقدس رات ہے، اور وہ لوگ پوجا کے لیے دوسرے مندر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مندر نسبتاً سب سے چھوٹا مندر تھا، جو قائم خان کے مکان سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس احتیاطی تدبیر کے ساتھ کسی شخص کو بھی سادھوؤں کی ایک محترم جماعت پر شک نہ ہوتا۔ تمام قزاق اپنے دیوی دیوتاؤں کے ناموں کا جاپ کرتے ہوئے نہایت اطمینان کے ساتھ شجاع الدین کامران کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ قائم خان کا مکان قدرے سنسان علاقے میں تھا، اس لیے آدھی رات کے وقت فضا پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قائم خان کی حویلی تک پہنچنے سے پہلے کامران کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ جب کامران اپنے کھنڈر کے قریب آیا تو غیر ارادی طور پر اس کے مضطرب قدم ٹھہر گئے۔ اس نے رک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ایک غیر متحرک سایہ موجود تھا۔ چراغ کی بہت دھندلی روشنی میں اس نے سائے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ اس کی بوڑھی ماں سعدیہ خانم تھی، جو دروازے کی دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کامران کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ دوڑ کر ماں کے قدموں سے لپٹ جائے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، مگر وہ دوڑ نہیں سکتا تھا کہ اس کے پیروں میں نرسنگا کے قاتلانہ حکم کی زنجیر تھی۔ چھوٹے ٹھاکر، کیا بات ہے؟ ایک قزاق نے سرگوشی میں کامران سے کہا۔ کیا کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، کامران نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ خطرہ کسی لٹیرے کو نہیں، خود اس کی زندگی کو لاحق تھا۔ پھر وہ منزل بھی آ گئی جہاں تک پہنچنے کے لیے کامران نے اپنے بدترین دشمنوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ قائم خان کی حویلی اس کی نظروں کے سامنے تھی۔
وہ حویلی جہاں یاسمین خانم کے ساتھ اس کا معصوم بچپن گزرا تھا۔ کامران کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں، مگر اس نے کچھ دیر کے لیے ہر نقش کو کھرچ ڈالا۔ وہ بظاہر کوچہ جانا میں کھڑا تھا، مگر محبوب کی اسی گلی میں اس کی قبر بھی بن سکتی تھی۔ یہی ہے میرے ماموں قائم خان کی حویلی، کامران نے رک کر اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ تمام لٹیرے سنبھل گئے اور پھر آہستہ آہستہ قزاقوں نے پوری حویلی کو محاصرے میں لے لیا، گھیرے میں لے لیا۔ کامران نے آگے بڑھ کر بلند و بالا آہنی دروازے پر دستک دی۔ 50-60 سادھو اس کے قریب موجود تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت راجپوت محافظ باہر آیا۔ اس نے پہلے شجاع الدین کامران کی طرف دیکھا جو سیاہ دستار اور سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ نوجوان تو کون ہے اور آدھی رات کے وقت یہاں کیوں آیا ہے؟ راجپوت محافظ نے تند و تیز لہجے میں پوچھا۔ کامران نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ راجپوت محافظ نے دروازے کے سامنے ان گنت سائے دیکھے تو وہ صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک لٹیرے نے اونچی آواز میں کہا، ہم سادھو سنت ہیں اور تیرے آقا سے ملنے آئے ہیں۔ وہ اس وقت کسی سے نہیں ملتے۔ قائم خان کے محافظ کی آواز سے شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہم مندر کی تعمیر کے لیے دان لینے آئے ہیں، دوسرے لٹیرے نے کہا۔ دن کے اجالے میں آنا۔ ابھی محافظ کی بات مکمل ہونے نہیں پائی تھی کہ ایک لٹیرے کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی اور محافظ کی گردن پر ریشمی پھندا پڑ گیا۔ دوسرے ہی لمحے قائم خان کا محافظ زمین پر پڑا تھا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر دوسرے قزاق نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ اب وہ ایک بے دست و پا انسان تھا جو اپنی مرضی سے حرکت کر سکتا تھا اور نہ چیخ سکتا تھا۔ چند قزاقوں نے اسے اٹھا کر حویلی کے اندر ایک گوشے میں ڈال دیا اور ایک لٹیرا اپنی شمشیر بے نیام کے ساتھ پہرا دینے لگا۔ باقی قزاق شجاع الدین کامران کی رہنمائی میں آگے بڑھے۔ اس وقت حویلی میں 10 مسلح محافظ موجود تھے۔ ان لوگوں نے اجنبیوں کی ایک فوج کو آتے دیکھا تو چیختے ہوئے آگے بڑھے۔ نرسنگا کے آدمی کمن ڈالنے میں ایک خاص مہارت رکھتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قائم خان کے تمام محافظ ریشمی پھندوں کا شکار ہو گئے۔ ان کی چیخیں سن کر یاسمین خانم، اس کی ماں اور قائم خان بیدار ہو گئے تھے۔ ابھی وہ صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پائے تھے کہ شجاع الدین کامران تنہا قائم خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے قزاق ساتھیوں کو باہر رک جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگلی لٹیرے پردہ دار خواتین کا تماشا دیکھیں۔ قائم خان شراب کا عادی تھا۔ اس رات بھی معمول کے مطابق وہ شراب پی کر سویا تھا۔ مسلسل شور کی آوازیں سن کر وہ بستر سے اتر آیا تھا مگر نشے کے باعث فرش پر کھڑا ہوا، ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا اور یاسمین کی ماں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، باہر نکل کر دیکھیے کہ حویلی کے صحن میں یہ کیسا ہنگامہ برپا ہے۔ کچھ دیر پہلے تمام محافظ چیخ چیخ کر خبردار کر رہے تھے کہ ہمارے محل میں ڈاکو داخل ہو گئے ہیں۔ اب محافظوں کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ لٹیروں نے انہیں قتل کر دیا ہو؟ یاسمین خانم اور اس کی ماں کے چہرے پر موت کی زردی چھائی جا رہی تھی۔ اس بھیانک انکشاف کے بعد قائم خان کا سارا نشہ زائل ہو گیا تھا۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم ایسی تباہ کن حالت میں مجھ سے باہر جانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ فوراً دروازہ بند کر دو اور تہہ خانے میں چلی جاؤ کہ اب وہی ہمارے لیے محفوظ ترین پناہ گاہ ہے۔ یاسمین کی ماں دروازہ بند کرنے کے لیے تیزی سے پلٹی۔ شجاع الدین کامران دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا اور اندر ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ قائم خان کی بیوی ابھی کمرے کے وسط میں تھی کہ کامران دروازے پر نمودار ہوا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک شمشیر بکف نوجوان کو دیکھ کر یاسمین خانم اور اس کی ماں دہشت سے چیخنے لگی، یاسمین، یہ میں ہوں، شجاع الدین کامران۔ آنے والے نے ایک عجیب سے لہجے میں کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ حویلی کے تمام محافظوں کو بے دست و پا کیا جا چکا ہے اور باہر قزاقوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے،
مگر وہ سب کے سب لٹیرے میرے حکم کے پابند ہیں، ان میں سے کوئی بھی اندر داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کامران اپنے ماموں قائم خان کی طرف بڑھا۔ آج رات کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا قائم خان۔ کامران کے لہجے میں نفرتوں کی بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ اگر تیرے اور میرے درمیان 7 آہنی دروازے بھی حائل ہو جائیں تو میری ایک ہی ٹھوکر انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالے گی۔ آج کی رات صرف اس لیے آئی ہے کہ اگر میں فولاد کو بھی چھو لوں تو وہ میرے بدن کی حرارت سے پگھل کر پانی ہو جائے۔ یاسمین خانم تو شدید حیرت کے عالم میں کامران کو دیکھے جا رہی تھی، مگر اس کی ماں سنبھل چکی تھی۔ آخر تو یہاں کس لیے آیا ہے نامراد؟ یاسمین کی ماں کا لہجہ بڑا تحقیر آمیز تھا۔ شرفاء کے گھر میں داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے؟ یہ بات قائم خان سے پوچھو کہ شرافت کے قبیلے سے کس کا رشتہ ہے اور ضلالت اور کمینگی کے خاندان سے کون تعلق رکھتا ہے؟ کامران نے یاسمین خانم کی ماں کی طرف دیکھے بغیر کہا اور آہستہ آہستہ قائم خان کے قریب پہنچ گیا۔ یاسمین کی بد مزاج ماں بڑے قہرناک انداز میں کامران پر جھپٹی۔ بے غیرت، تجھے یہ ہمت کیسے ہوئی کہ ہماری اجازت کے بغیر حویلی میں داخل ہوا؟ آج کی رات اجازت طلبی کی رات نہیں۔ کامران نے یاسمین کی ماں کو اپنے آپ سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ آج کی رات اونچی دیواروں کو مسمار کر کے گزر جانے کی رات ہے، اور آپ یہ بات بھی اچھی طرح سن لیں۔ کامران نے اپنی ممانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کی رات ان زبانوں کو کاٹ کر پھینک دینے کی بھی رات ہے جو دولت اور اقتدار کے نشے میں انسانی رشتوں کا احترام نہیں کرتا۔ ہم سے تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ یاسمین کی ماں ہذیانی انداز میں چیخے۔ براہ کرم اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ کامران نے اس سنگ دل عورت کی بےہودگیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو بچپن سے لے کر آج تک اسے خون کے آنسو رلاتی رہی تھی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا تو اس حویلی کا ایک ایک گوشہ ان سفاک انسانوں سے بھرا ہوا ہے جو صرف موت کا کاروبار کرتے ہیں۔ انہیں میری ایک آواز کا انتظار ہے۔ پھر آپ کا یہ عالی شان محل بھی ان ستم گروں کے وجود سے بھر جائے گا جو تشدد کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں جانتے۔ جن نگہبانوں کی تلواروں پر آپ کو ناز تھا وہ ٹوٹ چکے۔ کامران نے ایک بار پھر اپنی ممانی کو مخاطب کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اپنے آدمیوں کو اس کمرے میں طلب کروں۔ بے شک آپ نے مجھ سے تمام رشتے توڑ دیے، مگر آپ پھر بھی میرے خاندان کی آبرو ہیں۔ میں پسند نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ میری آبرو نامحرم مردوں کی نگاہوں کا ہدف بن جائے۔ اس لیے آپ خاموشی سے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ مجھے آپ کے شوہر سے اپنے ماضی کا حساب کرنا ہے۔ کیسا حساب؟ اس بار یاسمین خانم خوف زدہ لہجے میں بولی۔ ان 2 سالوں کا حساب جو میں نے ایک مجرم کی حیثیت سے قید خانے میں گزارے۔ کامران نے یاسمین کی وجہ سے قصداً دھیمے لہجے میں کہا، تمہاری سزا کا میرے باپ سے کیا تعلق ہے؟ یاسمین کی آواز اب بھی لرز رہی تھی۔ میرا مقدمہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کامران نے ایک نظر یاسمین خانم کو دیکھا اور پھر نگاہیں چراتے ہوئے بولا، میں تمہیں بعد میں سب کچھ سمجھا دوں گا۔ اگر ان کی طرف سے تمہارا کوئی حساب باقی تھا تو پھر اس طرح یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاسمین خانم نے کامران کو لاجواب کرنے کی کوشش کی۔ جب انسان پر اخلاق اور نیکی کے تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر وہ بدی کے چور دروازوں سے داخل ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ ان بڑے لوگوں نے یہی سلوک روا رکھا تھا۔ تمہارے معصوم اور گہرے خوابوں کو کیا پتا کہ یہاں کیا قیامت گزر گئی اور کوئی آوارہ شب کتنی راتوں سے جاگ رہا ہے۔ ابھی تم کچھ نہیں سمجھ سکو گی۔ اگر وقت نے کسی جگہ بیٹھنے دیا تو اپنا افسانہ خون چکا سناؤں گا۔ فی الحال تم مطمئن رہو کہ قائم خان میرے ماموں بھی ہیں اور تمہارے باپ بھی۔ ویسے یہ میری عادت نہیں کہ کسی ناکردہ گناہ کو آزار پہنچاؤں۔ میری حساب طلبی کا طریقہ زیادہ جارحانہ نہیں ہوتا۔ میں اپنے اکثر زخموں کو فراموش کر دیتا ہوں
مگر ایک زخم ایسا ہے جس نے مجھے نہیں میرے قبر میں سوئے ہوئے باپ کو دوبارہ قتل کر ڈالا ہے۔ آج میں اسی زخم کا حساب طلب کرنے آیا ہوں۔ یاسمین خانم کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر قائم خان نے لرزتی ہوئی آواز میں اپنی بیٹی اور بیوی کو ہدایت کی، تم دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلی جاؤ۔ پھر جب قائم خان تنہا رہ گیا تو شجاع الدین کامران نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک سادے کاغذ پر یہ تحریر لکھ دو کہ رائے نعیم الدین ذیشان کا بیٹا شجاع الدین کامران بے قصور ہے، اس سے کبھی چوری جیسا قبیح فعل سرزد نہیں ہوا۔ میں نے قاضی عماد کی سازش سے ایک جھوٹا مقدمہ ترتیب دیا اور پھر ایک بے گناہ نوجوان کو قید خانے کے اندھیروں میں پہنچا دیا۔ آخر میں اپنی مہر ثبت کر دو تاکہ سرکاری عدالت کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ قائم خان پاگلوں کی طرح کامران کو دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے میرے بچے؟ اچانک قائم خان کا لہجہ بدل گیا تھا، مگر اس کی آواز میں غیر معمولی لکنت تھی۔ تجھے کسی نے میرے خلاف ورغلایا ہے، ورنہ میں اس قدر رقیق حرکت کس طرح کر سکتا ہوں؟ آخر تو میری بیوہ بہن کی نشانی ہے، مرحوم بہنوئی کی یادگار ہے، وہ بہنوئی جو ایک غیرت مند اور بہادر انسان تھا۔ قائم خان نے ہوا کا رخ پہچانتے ہی رائے نعیم الدین ذیشان کی تعریفیں کر دی تھیں۔ یہ ایک جذباتی حربہ تھا جس کے ذریعے وہ کامران کے اشتعال کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ خدا سے ڈر میرے بیٹے، خدا سے ڈر۔ آخر تیرے دل میں یہ خیال ہی کیوں پیدا ہوا؟ تو نے مجھے بڑا آزار پہنچایا ہے کامران، کیا میں اتنی پستی میں بھی گر سکتا ہوں؟ قائم خان بڑے منافقانہ لہجے میں فریاد کر رہا تھا۔ تجھے خدا سے ڈرنا چاہیے قائم خان۔ کامران نے بھی مجبوراً ماموں کے احترام کو بالائے طاق رکھ دیا تھا، مگر تیری اس بد نصیبی کو کیا کہا جائے کہ اب خدا سے ڈرنے کا وقت بھی گزر گیا۔ تیرے لیے توبہ کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، بس ایک دروازہ کھلا ہے کہ تو اپنے جرم کا اعتراف کر لے، شاید یہی اعتراف تیرے گناہ کا کفارہ بن جائے۔ قائم خان کی عیار عقل نے بڑی کروٹیں بدلی، بڑے ہیلے تراشے، بڑے بہانے مارے، مگر کامران نے اپنی بے گناہی کا اقرار نامہ لکھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جب قائم خان کاغذ پر اپنی انگوٹھی کی مہر ثبت کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کسی راشے کے مریض کی طرح کانپ رہے تھے۔ اب تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا، کامران نے دستخط شدہ کاغذ کو اپنے پیراہن کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ تو مجھے کہاں لے جائے گا؟ قائم خان کی آواز ڈوبنے لگی تھی۔ اس عورت کے پاس جسے تو نے ناقابل شمار اذیتیں پہنچائی ہیں۔ کامران کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ وہ عورت جو تیری بیوہ بہن ہے اور جس نے غیروں کی مزدوریاں کر کے اپنے شب و روز بسر کیے ہیں، تجھے اس عورت سے بھی اپنے جرائم کی معافی مانگنا ہوگی، جس نے کبھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ جب تک وہ عورت تجھے معاف نہیں کر دے گی، اس وقت تک تیرے لیے اس زمین پر کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔